دعا کا وقت ہے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ اللہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر دیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سب کے سب نیچے دیکھیں اور آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں. اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا, تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تم فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اے فقیر سے کو تم فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. اللہ جی, آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج غریب کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. سونے اللہ معاف کر دیجئے, اچھے اللہ معاف کر دیجئے, اچھے ربا معاف کر دیجئے, پیارے اللہ معاف کر دیجئے, سونے اللہ معاف کر دیجئے. آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں. آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اللہ جی راضی ہو جائیے, اللہ جی راضی ہو جائیے, اللہ جی راضی ہو جائیے. زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں, آپ ناراض ہو گئے, آپ ناراض ہو گئے. اچھے اللہ راضی ہو جائیے. پیارے اللہ, دنیا میں دیکھا ایک ماں کے 5 بچے ہوں, 4 صاف ستھرے ہوں, گھر میں مہمان آنے والے ہوں, لیکن ایک بچہ گندا ہو تو ماں سوچتی ہے میرے اچھوں کو تو کوئی بھی گلے لگا لے گا, میرے اچھوں کو تو کوئی بھی گود اٹھا لے گا,
لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھوبی کا چاند سا بناتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم جیسے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، بندوں میں نہ جانے کیسے کیسے نیک بندے ہیں، کیسے کیسے آپ کے ولی بندے ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ ہم جیسے گنہگار بھی تو ہیں۔ اللہ جی، جب دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کی گندگی کا خیال کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، میرے پیارے اللہ تو 70 گاؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں۔ اللہ ہماری گندگی کا خیال کر لیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں صاف کر دیجئے، دھونے کا چاند سا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، بدن کا روح روح گنہگار ہے کہ اللہ گناہ کر کر کے دل پتھر کی سل بن چکا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دل کو نرما دیجئے، اپنی محبت سے گرما دیجئے، اپنی محبت میں پڑھتا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا قابل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جس طرح آج اتنے سارے بچوں کی کہ اللہ دستار بندی ہوئی، جس میں جدید بھی تھے اور قدیم بھی تھے، کہ اللہ بہت سے اداروں میں جانا ہوتا ہے اسی طرح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے اور دعائیہ محفل میں اور اختتامی محفل میں شرکت کے لیے، میرے پیارے اللہ 100 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ عاجز ایک نظر ان پہ ڈالتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی پتہ چلتا ہے ایک بچہ ایسا ہے جس کی ماں نہیں ہے، اور ایک بچہ ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے، اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے دونوں نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، تمام بچے خوشی میں اپنے گھر پہ اطلاع کر کے ماں باپ کو جلسے میں بلاتے ہیں، ماں پردے میں بیٹھ کر دعاؤں میں شرکت کرتی ہے، باپ مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جب بچے کے سر پر دستار باندھی جاتی ہے اور آخری آیت پڑھ کر اختتام کرتا ہے، اور دعا کے بعد جب مجمع اکھڑتا ہے اور بچے کھڑے ہوتے ہیں، باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے۔ لیکن وہ یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کی ماں نہیں ہوتی، چاروں طرف دیکھتا ہے، سوچتا ہے کوئی ہستی ایسے نہیں ہے جو مجھے اپنے سینے سے لگائے، جو مجھے گود اٹھائے، جو مجھے سر کا ہاتھ پھرائے۔ جس باپ نے مجھے حافظ بننے کے لیے ادارے کے اندر داخل کیا تھا، وہ تو اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ جس ماں نے مجھے ناشتہ کرا کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور اپنے دوپٹے سے گرا کھول کر کچھ پیسے نکال کر مجھے خرچے کے لیے دیے تھے، بیٹا میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ بھی تم استعمال کرنا۔ جس ماں کے پیسوں سے میں نے مٹھائی کھائی، جس ماں کے پیسوں سے میں نے پھل کھائے اور کھا کے میں بڑا ہوا اور میں حافظ قرآن ہوا، کھائے نہ آج وہ ماں رہی نہ وہ باپ رہا، یعنی اللہ اس بچے پہ کیا گزرتی ہے۔ رب کریم، اس طرح کے مجموع میں جب اس طرح کے حفاظ اپنے حفظ کا اختتام کریں، امت کے امینوں کو الہام کر دیجئے، وہ محکم سے ملیں اور پوچھیں ایسے بچے کون کون ہیں جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، ہمیں بتائیے، ہم اس کو کپڑے کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کی اپنے گھر پہ دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور جب اختتام پر وہ بچہ کھڑا ہوگا اسٹیج پر تو ہم اس کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں گے، اس کا خون حال کریں گے، اس کو ہم دعوت دیں گے، اس کو ہم نقدی انعام دیں گے، اس کو جوتے پہنائیں گے، اس کو نئے کپڑے پہنائیں گے، تاکہ اس کو احساس نہ ہو میری امی نہیں ہے، میرا ابا نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو نہ جانے اس موقع پر کیا کچھ نچھاور کرتے۔ میرے پیارے اللہ، ان مدارس کے اندر نہ جانے کتنے ایسے یتیم بچے پڑھتے ہیں۔ ان مدارس میں عصر سے لے کر مغرب تک عام طور پر بچے کھیلتے ہیں اور تنہائی کا وقت گزارتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ مدرسے کے دروازے پر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر کے منظر کو دیکھتا رہتا ہے۔ اچانک ایک گاڑی آتی ہے، گاڑی میں سے ایک شخص نکلتا ہے، ڈگی کھول کے ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ فلاں بستی کا رہنے والا یہاں آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کا نام یہ ہے، بیٹا اس کو ذرا بلا دو، میں ایمرجنسی میں آگے جا رہا ہوں، اس کو یہ بیگ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بچہ یتیم اس کو بلا کے لاتا ہے۔ جب باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پر ہاتھ پھراتا ہے، اس بچے کے ہاتھ چومتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے پریس کر کر بھیجے، دھو کر بھیجے ہیں، اور آج کا گرم ٹفن بھی، کھانا بھی گھر کا تمہارے لیے بھیجا ہے جو بیگ میں رکھا ہوا ہے۔
8 دن کا ناشتے کا سامان بھی ہے، اور لو بیٹا یہ 1000 روپے جیب میں رکھو، استعمال کرنا، جب ختم ہو جائیں استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ منظر وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے لیے بیگ لے کر آتے، کاش میری اماں ہوتی، وہ بھی میرے لیے اپنے گھر کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھیجتی، لیکن میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ جب اس سے رہا نہیں جاتا، حوض پر جا کر وضو خانے میں جا کر وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی آنسو نالی کے راستے بہا دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس یتیم بچے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اس یتیم بچے کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کے حالات کو اچھا کر دیجیے، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ امت کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سامنے اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی محبتوں سے تیار کیا، اس پر بڑی محنتیں کی۔ میرے پیارے اللہ، ترس کھا لیجیے، ترس کھا لیجیے۔ آج امت کا حال یہ ہے یتیم بچے کی طرح، جیسے سر شام کسی چوراہے پر کھڑا ہو اور رات آ چکی ہو اور سورج ڈھل چکا ہو اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا مجھے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ وہ یتیم بچہ جو سر شام کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر سوچنے میں مبتلا رہتا ہے، امت کا حال پیارے اللہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ امت کو یہ پتہ نہیں ہے کس کا ساتھی بننا ہے اور کس سے تعلق جوڑنا ہے اور کس سے نہیں جوڑنا، کون ہمارا دوست ہے کون دشمن ہے، کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون خیرتا ہے اور کون بدتا ہے۔ اللہ امت کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اتنی بڑی تعداد میں امت ہوتے سی باتیں کہ اللہ امت بکھری پڑی ہے۔ اللہ امت کو جوڑ دیجیے، اللہ امت کو جوڑ دیجیے، اللہ امت پر محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ امت کے اخلاق کو بنا دیجیے، امت کے حالات کو درست کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، نوجوان بچے بھری جوانی میں ماں باپ کے نافرمان نکل گئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیا۔ اللہ یہ معصوم بچے جب پیدا ہوئے تھے یہ پھول جیسے پیارے تھے، لیکن گرو کی صحبت میں بیٹھ کر آج کانٹا بن چکے ہیں۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کتنے بچے ہیں جو نشے کے راستے پہ نکل گئے، کتنے بچے ہیں جو جوئے کے راستے پہ نکل گئے۔ میرے پیارے اللہ، بچہ نشہ کر کے آتا ہے، جھوم کا آتا ہے، دروازے پر آ کر گر پڑتا ہے، ماں دروازہ رات کو کھول کھول کے دیکھتی ہے میرا بچہ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نشہ کر کے دروازے میں پڑا ہوا ہے، ماں کھینچ کر کسی طرح اندر لے جاتی ہے، منہ دھلاتی ہے، چہرہ صاف کراتی ہے، ہوش میں لانے کی تدبیریں کرتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سامنے اللہ، میرے اچھے اللہ، آپ نے ماں کو بھی کیسا بنایا؟ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں ہی تو وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے، اپنے نشے بچے سے بھی پیار کرتی ہے، اپنے گنہگار بچے سے بھی پیار کرتی ہے۔ اللہ ماں کی ممتا کا واسطہ، اللہ بچوں کو سدھار دیجیے، بچوں کو اچھے اخلاق دے دیجیے، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ اللہ وہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو رزق کے حالات میں محنت کرتے ہیں اور ٹکا 2 ٹکا جمع کر کے جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں اور بچہ انہیں پکڑ پکڑ کے اپنے ماں باپ کا طواف کرواتا ہے، صحیح کرواتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے وقت اپنی ماں کی گود میں یہ بچہ سر رکھ کر روتا ہے، کہتا امی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جوانی میں گالیاں بھی دی، میں نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، میں نے تمہیں دھکا بھی دے دیا، اب تو مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں۔ آج اگر تم نے معاف نہ کیا، آج تم دونوں نے معاف نہ کیا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا لیکن اللہ کی رحمت بھی مجھے نہیں چھوئے گی، اللہ کی رحمت بھی میرا ساتھ نہیں دے گی، اللہ کی رحمت بھی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ میرے پیاری ماں، میرے پیارے باپ، آپ مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، امی مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا وہ تو تمہاری نادانی تھی، ہم تو جب سے سفر حج پر نکلے ہیں قدم قدم پہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پیسوں کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے، ہم تمہاری دعا نہ کریں، ہم تمہیں معاف نہ کریں۔ بیٹا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ماں بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، باپ سر پہ ہاتھ پھراتا ہے اور بچے کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر وہ میدان عرفات میں بلک بلک کے روتا ہے، تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ پیارے اللہ، بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے جو عرفات کے
میدان میں اپنے ماں باپ کی دعائیں دیتا ہے۔ اللہ اس مجمع کے اندر جتنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان بچوں کو ایسا ہی سعادت مند بنا دیجیے کہ یہ سارے کے سارے بچے اپنے ماں باپ کو عرفات کے میدان میں لے جانے والے بنے اور عرفات کے میدان میں ماں باپ سے معافی مانگ کر ان سے دعائیں لینے والے بنے۔ اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل والے ہیں۔ اللہ آپ تمام کے دل کی کیفیتوں سے واقف ہیں کہ اللہ سب کے دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہونے زمانہ گزر چکا لیکن شوہر آج تک محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہ اللہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا فرما۔ کہ اللہ کتنے جوان بچے ایسے ہیں جن کے نکاح ہوا زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، بیٹیاں بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ کہ اللہ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ کی ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ اس بستی کے اندر جتنے مکاتب، مساجد، مدارس ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں سب میں برکت عطا فرما۔ کہ اللہ بستی میں جتنے انسان افراد رہتے ہیں کہ اللہ سب کو شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ کہ اللہ انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجیے۔ کہ اللہ انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا دیجیے، محبت کے ساتھ سلوک کرنے والا بنا دیجیے۔ کہ اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کا مال دبا رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ اللہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھا دیجیے، اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی جنت بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ کہ اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا کہ اللہ داڑھی کے بال سفید ہو چلے، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سہنے اللہ، میرے اچھے اللہ، جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ کہ اللہ ہمارے کالے بال کو سفیدی سے بدل گئے لیکن دل کی سیاہی سفیدی سے کب بدلے گی؟ اللہ دل کو، کہ اللہ جو دل کو پتھر کی سل بن چکا ہے کہ اللہ اپنی محبت میں پگھلا دیجیے، اپنی محبت میں نرما دیجیے، اپنی محبت میں گرما دیجیے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس سال میں ہوگی۔ کہ اللہ اس علاقے لوگ نہ جانے کتنے لوگ پردیس میں جا کے کام کرتے ہیں۔ کہ اللہ نوجوان بچہ بیوی بچوں سے رخصت ہو کر، محبتوں کے ساتھ رخصت ہو کر، بچوں پہ ہاتھ، سر پہ ہاتھ پھیلا کر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پردیس میں جاتا ہے، ٹرین سے اتر کر پیدل چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی ٹرک کچل کے چلا جاتا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے مذہب کیا تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا بیٹا تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا باپ تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا شوہر تھا۔ اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما دیجیے، ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما دیجیے۔ کہ اللہ نہ جانے کتنے نوجوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو راحت کے دن دکھانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو راحت کے دن دکھانے کے لیے پردیس میں حلال روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ کہ اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ بہت زیادہ دن ہو گئے ہوں کہ اللہ بیوی بچوں سے، ماں باپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرما، اسباب و وسائل مہیا فرما۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پردیس میں گئے ہوئے ہیں، ان ملکوں کے ضابطے قانون ایسے ہیں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، ادھر بیوی تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ بچے کو عافیت کے ساتھ بھیج دیجیے۔ کہ اللہ ماں باپ کی زیارت کی توفیق دے دیجیے، کہ اللہ بیوی بچوں سے ملاقات کی توفیق دے دیجیے، کہ اللہ اس کی رزق برکت عطا فرما۔ اگر حالات میں ہے تو اللہ حالات کو دور کر دیجیے، دفع دور کر دیجیے، عافیت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، اس ادارے کو دن دونی راتوں میں ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔